پتہ ہے کیا، آج سے تقریباً 1 سال پہلے میں بہت پریشان تھا اور اکیلے بیٹھ کر گھنٹوں گھنٹوں رویا کرتا تھا۔ ظاہری سی بات ہے، نہ نماز پڑھتا تھا نہ قرآن، اور اللہ سے اتنا دور تھا، ٹوٹ سا گیا تھا۔ سارے دروازے بند تھے، لوگوں کے پاس مدد کے لیے گیا، لیکن میرے پاس مددگار تو کیا، مدد کا وعدہ کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ لوگوں نے مجھے سے منہ پھیر لیا اور میں اتنا رویا۔ مہینوں گزر گئے، پھر مجھے خیال آیا کہ میں سب کے پاس گئی مدد کے لیے، لیکن اللہ کے پاس نہیں گیا جہاں مجھے سب سے پہلے جانا تھا۔ ایک دن پتہ ہے کیا ہوا؟ تو ایک دن روتے ہوئے رینڈملی میں نے قرآن کھولا تو اس میں میرے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 45 آئی، اور اس میں لکھا تھا صبر اور نماز سے مدد لو، بس اتنا کرنا تھا، اور وہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھ سے بات کر رہا ہو، اللہ میرے سوالوں کے جواب دے رہا ہو۔ اور پھر اس ٹائم میں نے یہ عمل کرنا شروع کر دیا، اور میں نماز پڑھتا رہا اور صبر کرتا رہا، اور اتنے مہینوں سے جو سکون میں ڈھونڈ رہا تھا وہ سکون مجھے نمازوں کے ذریعے ملنا شروع ہو گیا۔ پھر بس دل میں یہ خیال آتا تھا کہ جو میں نے مانگا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ اللہ پر توکل اور زیادہ ہو گیا۔ پھر ایک وقت آیا، شیطان میرے دل میں وسوسے ڈالنے لگا اور اتنا اندھیرا سا محسوس ہونے لگا، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس اندھیرے سے ہی میرا رب مجھے نکالے گا۔ بے شک جس طرح ہر رات کے بعد اجالا ہوتا ہے، اور میں اس یقین سے چلتی رہی کہ جو یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے پر قادر ہے، اور جو موسیٰ کو سمندر سے بھی راستہ نکالنے پر قادر ہے، تو میرے لیے بھی راستہ بنائے گا۔ بے شک تو میرا رب ہے۔ اور بعض اوقات میں زیادہ ڈپریشن محسوس کرتا تھا تو میں سورۃ الضحیٰ سن لیتا تھا۔ بے شک سورۃ الضحیٰ اللہ تعالیٰ نے جب ہی نازل کی تھی جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈپریشن میں تھے، تو یہ سن کر یقین کریں، ایسا لگتا ہے کہ دل کو سکون مل گیا اور سارا ڈپریشن چلے گیا۔ بے شک سورۃ الضحیٰ میں اللہ فرماتا ہے، تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑ دیا اور نہ تم سے ناراض ہی ہوا، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور تمہارا پروردگار تمہیں عنقریب اتنا کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اسی میں یقین کریں 9 مہینے گزر گئے اور اللہ نے میری دعا سن لی۔ اب اگر سوچو تو بہت ہنسی آتی ہے، کبھی کبھی تو موقع بھی لگا دیتا ہوں کہ میں کتنا پریشان تھا۔ وہ پریشانی کا وقت بھی گزر گیا، سارے معاملات صحیح ہو گئے، اور جو مانگا تھا وہ سب بھی مل گیا، اور اس سے بڑھ کر اور بھی بہت کچھ ہے۔ اور میں اللہ سے قریب ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے کبھی کبھی آزمائشیں دیتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آتا ہے یا نہیں، یا میرا بندہ مجھ سے نا امید ہوتا ہے، یا مجھ یہ یقین رکھتا ہے یا نہیں۔ اور اللہ آپ سے جیسا گمان رکھتا ہے، اللہ پاک ویسے ہی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ سے نا امید مت ہو، اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔
بس اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اس پر کامل یقین رکھیں۔ اگر آپ کو میری بات سمجھ آئے تو اس پر ضرور عمل کریے اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ شکریہ۔